الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. حضرات سامعین، آپ لوگوں کی محبت، میرے احباب کی دعوت، اللہ کی طرف سے تکمیلی انتظام کہ 2 مہینے سے فرانس کے ویزا کے لیے اہل فرانس کوشش کر رہے تھے، مگر کچھ موانع آج کل پیش ہیں. اتنے میں مولانا ایوب صاحب کا بار بار فون گیا، لندن کا ویزا آسانی سے مل گیا، تو میں نے سوچا وہاں کا مؤخر کرتے ہیں اور لندن کے دوستوں کی زیارت و ملاقات کرتا ہوں. میں اپنے سفر کا سبب ایک شعر میں نے پیش کیا ہے کہ میں کیوں سارے عالم میں پھرتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم لوگ نذرانے اور حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سچے اللہ والوں کی غلامی کا شرف اللہ پاک نے بخشا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اگر پوری دنیا اور اس کے خزانے مچھر کے پر کے برابر اللہ پاک کے نزدیک ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. تو ان احمقوں سے جو دنیا کے چکر میں پھنس کر اور اپنے خالق اور مالک کو بھولے ہوئے ہیں، اور جب ڈپارچر ہوگا، یہاں سے روانگی ہوگی، تو ساری چیزیں ان سے چھین لی جائیں گی. نہ ان کا قبر میں کار جائے گی، نہ کاروبار جائے گا، نہ مکان جائے گا، یہاں تک کہ کلائی سے گھڑیاں اور جسم سے لباس تک اتار لیے جائیں گے. اور اس وقت جاتے ہوئے بزبان حال یہ شعر پڑھنا پڑے گا ہر جانے والے کو: شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. دوسرا شعر یہ پڑھے گا بزبان حال: دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام، دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو. اب میرا شعر سن لیجیے، یہ دوسرے شاعروں کا ہے. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی. آپ دیکھیے شہر کی کیا رونقیں ہیں، زمین کے اوپر کیا رنگینیاں ہیں. لیکن اب میرا شعر سنیے: یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی کہ کسی نے ساتھ نہ دیا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا گھر کیوں لقب دیا، دار الغرور کیوں رکھا اس کا نام. اللہ والوں کی کیا شان ہے. بہت بڑے شخص ہیں، قونیا میں مدفون ہیں. 28,500 اشعار مثنوی معروم، جس کی اختر کو شرح کرنے کا شرف حاصل ہوا. مثنوی معروم جو مولانا منور صاحب ہندوستانی ہی میں میری کتاب پڑھ چکے تھے دہلی سے خرید کر کے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام دھوکے کا گھر کیوں رکھا. اس لیے کہ اگر کوئی دوست آپ کا ہر وقت حلوہ کھا رہا ہو، آپ کے دسترخوان پر انڈے اور مکھن اڑا رہا ہو، چائے پی رہا ہو، ڈبل روٹیاں اڑا رہا ہو، لیکن جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو وہ دور سے کہہ دے بھائی اب جب آپ نے حلوہ مانڈا آپ کا سب ختم ہو گیا، غریب ہو گئے، اب مصیبت میں کام نہیں آؤں گا آپ کے. اس پر ایک ہی مصرع میرا کافی ہے: سراہی جب ہوئی خالی مزاج ساغراں بدلا. یہ اس فقیر کا مصرع ہے: سراہی جب ہوئی خالی مزاج ساغراں بدلا. یعنی جو پیالے ہر وقت لگے ہوئے تھے وہ بھاگ گئے. بھائی یہ تو نظر بدل دیا ان کی، اس میں ہے ہی نہیں کچھ سراہی میں، تو اب کیا اس سے دوستی کی جائے. تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سب دھوکے باز ہیں. تو ایسی جس کاروبار میں ہم دل بہلا رہے ہیں اور جس کی نوٹوں کے گننے میں اور پاؤنڈ کے گننے میں اور کھانے پینے میں دل بہلا رہے ہیں، تو مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام دھوکے کا گھر اس لیے رکھا کہ جب زمین کے نیچے ہم جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیا ہمارے ساتھ داخل نہیں ہوتی قبر میں، اس لیے اس کا نام دھوکے کا گھر ہے. کو کشت پارا
سپس یوم العبور ذا لقب شد خاکرا دار الغرور. یہ مثنوی کا شعر ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا خاکی مٹی کی دنیا کا نام دار الغرور اس لیے رکھا ہے کہ جب انسان یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو دنیا اپنا پیر کھینچ لیتی ہے. بابا اب اکیلے جاؤ, آگے ہمارا ہم کچھ نہیں جاتے. بیوی بھی کہتی ہے سلام دور سے لے لو, اب میں اندر نہیں جا سکتی قبر میں. بچے بھی کہتے ہیں بابا کو جلدی دفن کرو, کہیں یہیں نہ سڑ پل جائیں, بدبو پھیل جائے. اور ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ ابھی جنازہ دفن بھی نہیں ہوا اور لڑکوں کی لڑائی شروع ہو گئی جائیداد کے لیے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا ایک دھوکے کا گھر ہے. مبارک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کر کے اور دونوں جہان کا چین حاصل کر لیتے ہیں. تو میں اپنے سفر کا سبب میں نے ایک شعر میں پیش کیا ہے کہ میں کیوں سفر کرتا ہوں. یہ پوچھ لیجئے بلانے والے, کیوں صاحب کوئی آپ ہم کو لکھتے ہیں کہ آئیے گا تو اتنے نذرانہ دوں گا. اور کسی قسم کی قلب میں اگر انسان کے دنیا ہوگی تو اس کی تقریر میں اثر اور درد بھی نہیں ہوگا, یہ بھی بتاتا ہوں. بہرحال میرا ایک شعر ہے, پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے, پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے. صحرا و چمن, جب جنگل میں ہوتا ہوں الحمدللہ بڑے بڑے تاجر کروڑپتی میرے ساتھ جنگل میں زمین پر لیٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اتنا مزہ ملا کہ مجھے پاپڑ میں سوائے جھاپڑ کے کچھ نہ ملا. لیکن اللہ کے نام کی لذت ایسی مل رہی ہے کہ دونوں جہان کا حاصل ہے اللہ کا نام. جینے کا جو مزہ ہے جب خالق حیات پر کسی کی حیات فدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جینے میں رس ڈال دیتے ہیں. اس کی دلیل معرومی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایسا پیارا اللہ ہے جو سارے جہان کی گنوں میں رس پیدا کرتا ہے اور اس رس سے سارے جہان کو شکر ملتی ہے. تو جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے قلب میں رس گھول دیتے ہیں. اس کو شربت روح افزا کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ کہا زمین سے آسمان تک عرش اعظم تک اس کو سمندر شربت روح افزا کا معلوم ہوتا ہے. اور شربت بھی کیسا, تلاتم کے ساتھ اٹھی وہ موج میں وہ جام و مینا میں تلاتم ہے, جہاں نے بے نشاں سے دعوت پرواز ہے ساقی. جگر کا استاد کا شعر ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نام میں وہ لذت ہے کہ سلطان ابراہیم ابن ادھم بلخی سلطنت بلخ چھوڑ کر عبادت میں لگ گئے. کچھ جب کوئی بڑھیا چیز ملتی ہے تب گھٹیا چیز چھوٹتی. نیمل بدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر, بڑھیا مال دیکھ کر تب یہ دنیا ایسے نہیں. اسی لیے بعض لوگ دنیا پہلے چھوڑاتے ہیں. نہیں, پہلے اللہ کی محبت اتنی سکھا دو. جب بریانی اور کباب آ جائے گی تو خود بخود اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں جب اللہ دل میں آتا ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ پیارے حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا نگاہوں سے جب گرتی ہے جب خالق کائنات ہمارے دل میں آئے گا. جب سورج نکلتا ہے تب ستارے کل عدم ہوتے ہیں, ورنہ ستاروں ہی کی پوجا شروع کر دیتا ہے آدمی. تو فرماتے ہیں یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی. جب دل میں اللہ آتا ہے تو سلاطین کے تخت و تاج کی بھیک کون دیتا ہے؟ مطلب بھائی سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک کون دیتا ہے؟ اللہ. سورج اور چاند کی کو روشنی کی بھیک کون دیتا ہے؟ سارے عالم کی شکر کو مٹھاس کون دیتا ہے؟ تو جو اللہ خود اس کسی کے دل میں آئے گا تو اس کی نگاہوں میں جتنے بھی سلاطین کے تخت و تاج ہیں وہ سب اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں. بلکہ وہ اللہ والا یہ شعر پڑھتا ہے, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عجیب و غریب حال, جس وقت ان کو تہجد میں اللہ کے نام کی مٹھاس آتی تھی اور لذت و خوشبو آتی تھی تو فرماتے ہیں کیوں باد صبا آج بہت مشک بار ہے. یہ آج ہوا میں اتنی خوشبو کیوں آ رہی؟ کیوں باد صبا آج بہت مشک بار ہے, شاید ہوا کے رخ بھی کھلی زلف یار ہے. شاید ہوا کے اللہ تعالیٰ کے قرب آج اس آسمان میں دنیا پر تشریف لاتے ہیں.
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے، اور نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، اور ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ تو ایک رامپور کے نواب صاحب کا سرکاری ملا، تنخواہ دار، اور نوابوں کے یہاں وہ خوش آمدید چمچے ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی تو نوابوں کے یہاں کبھی نہیں رہے گا کوئی اللہ والا۔ اور میں لطیفے کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے نواب تشریف لاتے ہیں، تو لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ ہندوستان میں نواب تھے، اب یہاں کہاں پاکستان میں آپ کی نوابی ہے؟ ریاست تو ختم ہو گئی، اب آپ نو آب ہیں، یعنی آپ میں پانی نہیں ہے، اور اللہ والوں کے پاس آب نو ہے، ہر وقت جدید پانی، ہر وقت جدید نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں۔ شراب محبت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت والی جو پلاتے ہیں، ہے تو وہی 1400 برس پہلے والی، مگر نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں۔ عہد حاضر کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ جام و مینا اور تعبیرات اور عنوانات بدلتے رہتے ہیں تاکہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے لوگوں کو دلچسپی رہے۔ تو ایک آگئے سرکاری صاحب، اب حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت بیان کر رہے تھے۔ اس وقت اس ظالم نے کہا کہ مولانا آپ کو نواب رامپور نے بلایا ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں گے تو 1,00,000 روپیہ آپ کو نذرانہ پیش کرنے کا مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ بتائیے ایسے احمق کہ اللہ والوں کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے؟ یہ حمقہ ہے، احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ خاموش رہو، 1,00,000 روپے پر ڈالو خاک، 1,00,000 روپے پر ڈالو خاک، اور سنو جب میں اللہ پاک ذکر اللہ پاک کر رہا ہوں تم مجھے 1,00,000 روپیہ پیش کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پھر فرمایا کہ ہمارے دل میں جو دولت ہے وہ نواب صاحب پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا، جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں، جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے حد جام جم دیکھتے ہیں۔ جام جمشید ہے ہمارا قلب، تو جس کے دل میں خدا آتا ہے اس کا دل یہ اعلان کرتا ہے کہ میری دولت کے سامنے سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے نظر آتے ہیں۔ دنیائے رومانٹک، ساری دنیا کی لیلائیں اور مجنو سب بے وقوف معلوم ہوتے ہیں، اور ساری دنیا کے شامی کباب و بریانیاں اللہ کے نام کی لذت کے سامنے ایک فقیر و محتاج و گدھا محسوس ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے اس وقت یہ شعر پڑھا، جو دل پر ہم اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے حد جام جم دیکھتے ہیں۔ تو میرے سفر کا سبب آپ لوگوں نے سمجھ لیا، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آیت وہی انتخاب کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ہم کو پہچان لیا وہ میری محبت میں شدید نہیں ہیں، اشد ہیں۔ اور اس کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ اشد عربی قاعدے سے اس میں تفضیل ہے۔ اس میں تفضیل کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ جن کے سینے مبارک پر قرآن پاک نازل ہوا، ان سے بڑھ کر کوئی تفسیر کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اس میں تفضیل کی تفسیر اس میں تفضیل سے کر دی۔ کیسے؟ اللہم اجعل حبک احب الی۔ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ کبھی خالی تمیز ہوتی ہے، جیسے ہوا اکبر سنن، وہ بڑے ہیں عمر کے اعتبار سے، تمیز پر اکتفا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں تمیز پر اکتفا فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں نہایت شدید ہوتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں جو اس کی تفسیر فرمائی تو فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ سے اتنی محبت مانگتا ہوں کہ جو احب الیہ دور سے نظر آتی ہے، مگر گرمی انہی کو ملتی ہے جو قریب بیٹھتی ہیں، لہذا مقرر کی آواز بھی پہنچ رہی ہو، نظر بھی آ رہا ہو، مگر قریب بیٹھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ بتلاؤ دوستو کہ میں نے آج جو مضمون اختیار کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور محبت کتنی ہو؟ شدید بھی نہیں، اس سے اوپر اشد ہو۔ اس کی تفسیر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اشد کو مانگا
اللہم انی اسألک حبک، حضور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کیوں سوال کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فقیر فرمایا ہے، انتم الفقراء، جملہ اسمیہ سے، کہ تمہاری ہر سانس ہماری فقیر ہے اور فقیروں کا کام مانگنا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت مانگ کر اس آیت کا حق ادا کر دیا کہ ہم کہاں سے محبت لائیں گے؟ ہم آپ سے مانگتے ہیں، جھولی خالی ہے، دست بخشا جانب زنبیل ماں، ہماری جھولی کی طرف محبت ڈال دیجیے اس میں، اور وحب من یحبک، اور جو لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں ہمیں ان کی محبت بھی دے دیجیے، اور ان اعمال کی محبت بھی دے دیجیے جن سے آپ کی محبت ملتی ہے۔ تو تین محبت ہو گئی، اللہ کی محبت، خدا کے عاشقوں کی محبت، اچھے اعمال کی محبت۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑے پیارے آدمی تھے اور بڑے عمدہ شعر کہتے تھے، ان کا ایک شعر میں سارے عالم میں پھیلاتا ہوں کہ اپنی عقل چھوڑ دو، مال و دولت ہو، مکان ہو، بلڈنگ ہو، کاروبار ہو، صحت ہو، علم ہو، ہر چیز کو پر ناز مت کرو، اور اس کی اصلاح کبر غرور توڑنے کے لیے بڑا پیارا شعر فرمایا۔ وہ کیا شعر ہے؟ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اب آپ بتلاؤ صاحب، مشکل لفظ ہے اس میں، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اور حیات دو روزہ کا کیا عیش و ہم، ارے مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی اس بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں اللہ پاک سے محبت مانگا، دوسرے جملے میں خدا کے عاشقوں کی محبت مانگی، تیسرے جملے میں اعمال کی محبت مانگی، صالح اعمال کی۔ تو اللہ والوں کی محبت کو بیچ میں کیوں مانگا؟ اس کا راز بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مقبول اور عاشقین کی محبت ایسی چیز ہے جو دونوں سے رابطہ کرتی ہے، اللہ کی محبت سے بھی، اعمال کی سے بھی۔ چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ والوں سے صحبت اختیار کی، محبت کی، اور محبت میں دور دور والی محبت معتبر نہیں ہے، کیونکہ علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ محبت کی لغت یعنی اس کا اسم ایسا ہے کہ جب تک دونوں ہونٹ نہیں ملتے ظالم نکلتی ہی نہیں۔ کوئی دونوں ہونٹ کو یوں کر کے ذرا محبت ادا کر کے دکھاؤ بھائی، ذرا ہونٹوں کو فاصلے رکھو اور لفظ محبت نکالے گا کوئی؟ ہے لنڈنی، دکھاؤ اپنی طاقت۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں جس کی لغت کی یہ خاصیت ہے کہ جب تک دو ہونٹ ملتے نہیں ہیں محبت نکلتی نہیں، ادائی نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مسمى کیسا ہوگا؟ جس کو اللہ اپنی محبت دے دے گا وہ اللہ کی جدائی کو برداشت کر سکتا ہے، جان دے دے گا اللہ پاک کو ناراض نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک کی محبت مانگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محبت سے جو شخص استغنا کرتا ہے وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق نبوت کا مخالف ہے، یاد رکھو اس کو۔ جو کہتا ہے مجھے اللہ والوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں کتاب پڑھ کر کے ولی اللہ بن جاؤں گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ دیسی عام کہے کہ مجھے لنگڑے عام کی قلم ہرگز نہیں چاہیے، میں پی ایچ ڈی ہوں، ایم ایس کیا ہے میں نے ڈیک ٹو رائٹ سے، لہذا ہم بالکل لنگڑے عام بن جائیں گے، ساری زندگی لنگڑے عام نہیں بنو گے، ویسے ہی مرجھا کے ختم ہو جاؤ گے۔ صحبت کی دیسی عام لنگڑے عام کی صحبت سے لنگڑا عام بنتا ہے، دیسی دل اللہ والوں کی صحبت اور قلم سے اللہ والا دل بنتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ چند دن رہ کے دیکھ لو، چند دن رہ کے دیکھو کیا انقلاب آتا ہے۔ انڈا مردہ، جان نہیں اس میں، 21 دن مرغی کے پر میں رہے، 21 دن کے بعد وہ سارے مردے انڈے بچے نکل آئے اور ٹونٹ مار کے اس کے چھلکے سے خود آ گئے۔ ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اب اندر سے آواز لگائیں بھائی چھلکا توڑو، میں نکلنا چاہتا ہوں، اب مجھ میں جان آ گئی، میں مردہ نہیں رہا، نہیں، وہ ان کی حیات خود انڈے کے حدود اربع کو توڑ کر کے خود باہر نکل کے آتے ہیں، جس پر میں اختر یہ شعر پیش کرتا ہے، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، زندہ مانے قید خانہ، زندہ مانے کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ ایسی اللہ تعالیٰ جتنی بھی مشکلات ہم کو دین میں ہیں، جب کسی اللہ والے کی صحبت سے حیات ایمانی مل جائے گی انشاءاللہ، تو آپ کو سارے تعلقات لومڑی معلوم ہوں گے، اور آپ شیر کی طرح سارے عالم پر چھا جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے میرا کمال عشق، اور جگر آل انڈیا شاعر مراد آباد کا، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔
لوگ کہتے ہیں نا بھائی زمانہ میاں مولانا کیا کریں، زمانہ ایسا ہے، مجھے زمانے کے تابع رہنا پڑتا ہے ورنہ معاشرہ ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے سوسائٹی کو چھوڑ کر۔ لیکن جگر صاحب کہتے ہیں، جگر صاحب وہ بھی پہلے ایسے پینے والے تھے، اتنا پیتے تھے کہ میر صاحب نے ان کو دیکھا ہے کہ 2 آدمی اٹھا کر مشاعرے میں لاتے تھے، لیکن جب اللہ جس کو چاہتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب میرا اللہ مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جگر صاحب کو جذب ہوا، میں سمجھ لیا خدا مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے، فوراً اپنے دیوان میں شعر بڑھایا، پینے کو تو بے حساب پی لی اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی اب ہے روزے حساب کا دھڑکا، قیامت میں اگر پوچھا اللہ نے تو کیا کروں گا۔ فوراً کانپور سے پہنچ گئے تھانہ گون اور حکیم الامت سے عرض کیا کہ میں 4 نعمتیں آپ سے چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ میں شراب چھوڑ دوں، نمبر 2 مجھے اللہ تعالیٰ حج نصیب فرما دے، نمبر 3 میں داڑھی رکھ لوں، نمبر 4 میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ایک اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھایا جس کو ساری دنیا ولی اللہ سمجھتی ہے، اور اسی وقت چاروں دعا پر حضرت نے ان کے لیے کر دی۔ جب واپس آئے تو سب سے پہلے شراب چھوڑا۔ سارے کانپور کے ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا کہ جگر صاحب تھوڑا سا پی لیا کیجیے ورنہ آپ کو موت آ جائے گی، آپ جگر خراب ہو جائے گا کیونکہ عادی ہو چکا ہے۔ تو جگر صاحب نے جواب دیا کہ اگر میں کچھ تھوڑا تھوڑا پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا آپ 8-10 سال ابھی اور جی سکتے ہیں اگر پیتے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں 10 سال شراب پیتا ہوا مروں گا تو اللہ کے غضب کے ساتھ مروں گا، اور اگر شراب کی سے توبہ کر کے ابھی مرتا ہے جگر تو اللہ کی رحمت کے سائے میں جاؤں گا۔ تو میں ایسی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو خدا کے غضب کے ساتھ جاؤں، اللہ کا غصہ لے کر۔ اس سے بہتر ہے کہ جگر کو ابھی موت آ جائے اور اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہمت کی برکت سے، اللہ پاک نے ان کی اس ہمت کی برکت سے ان کو صحت بھی دے دیا۔ آپ بتائیے ایک دنیاوی انسان پر اگر آپ مرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا خیال کرتا ہے کہ بھئی یہ بڑا میرا باوفا دوست ہے، تو جو اللہ پر مرے گا اللہ اس کو مرنے دے گا؟ یہ تو ہماری نادانی ہے، لہذا جگر صاحب نے حج بھی کر لیا اور داڑھی بھی رکھ لی۔ بحری جہاز سے گئے تھے، 4 مہینے 5 مہینے میں خوب اچھی آ گئی، تو بمبئی آ کر اپنا چہرہ دیکھا، تب انہوں نے ایک شعر کہا تھا اپنے چہرے پر، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ کیسا پیارا شعر ہے، بولو بھائی، شعر مزیدار ہے کہ نہیں؟ آئینے میں خود ہی اپنے کو کہہ رہے ہیں چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ اب اس کے بعد چوتھی کی امید لے کر چلے گئے، یقیناً انشاءاللہ تعالی جب اتنی تبدیلی آج کی ہے تو اللہ کے، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت اگر لینا ہے کسی کو تو میرے 2 شعر پر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 میری زندگی کا حاصل، یہ میرا ہی شعر ہے، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت ہے۔ جب آپ کو ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ جا کے میرے اولیاء میں بیٹھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی تربیت کیجیے، تو آپ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ فالتمسا فخرج من بیتہ والتمسہم، اپنے گھر سے نکلے اور تلاش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 علامت بیان فرمائی کہ وہ میری یاد میں لگے ہوں گے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی ویریدون وجہہ، اور اللہ ہی ان کی مراد ہے اور کسی غرض دنیا کے لیے نہیں ہے۔ فوراً دیکھا تو 3 قسم کے لوگ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں۔ ایک وہ طبقہ تھا جس کے پاس ایک لباس تھا، یعنی اتنے غریب تھے کہ کسی کا کرتا تھا تو اندر کچھ نہیں، کسی کا لنگی باندھی ہوئی تو اوپر کچھ نہیں، بس شرعی حدود میں تھے، ناف سے گھٹنے تک چھپائے ہوئے تھے۔ نمبر 2 اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ نمبر 3 صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کی یاد کر رہے ہوں۔ کیوں یاد کر رہے ہو؟ کہا میری نظر مالک کی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے گھر سے بے گھر کیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص دین کا داعی دعوت اللہ کے لیے گھر سے بے گھر ہو تو وہ سنت نبوت ادا کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے صحابہ تم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ آج اپنے پیغمبر کو تمہارے اندر بیٹھنے کا حکم دے رہا ہے۔
لہذا اپنی قیمت کو پہچانو، اگرچہ اتنے غریب ہو کہ جاف الجلد ہو، کھال خشک ہو گئی فاقے سے، وہ جو صوب الواحد ایک لباس میں ہو، اور اشش الراس تیل کنگھی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے، لیکن اس کے باوجود تم کتنے قیمتی ہو اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ سید الانبیاء سارے جہان میں جو سب سے بڑی قیمتی شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھ کو حکم دیا کہ جائیے میرے صحابہ کو تربیت دیجیے، آپ مربی ہیں، وہ ان کو مربع بنائیے، کیونکہ انہی سے ہمیں اسلام آگے چلانا ہے۔ اب کوئی صحابی کیوں نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پھول نہیں ہے، تل کو جیسا پھول ملے گا ویسے ہی تل کا تیل ناموس بدل جاتا ہے۔ گلاب کے پھول میں اگر تل کو صحبت کے بعد کولہوں میں چلایا تو اس کا نام گل روغن ہے، چنبیلی کے تیل میں تو روغن چنبیلی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول قیامت تک کیسے ملے گا؟ لہذا آپ کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی قیمت کو دیکھیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اتنے قیمتی ہو کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ جب مکہ شریف فتح ہوا تو صحابہ کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنے وطن میں رہنے نہ لگیں اور ہمیں مدینہ شریف اکیلے جانا پڑے اور رسول خدا ہم سے چھوٹ جائے۔ تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم ساری دنیا کے معاملے میں سخی ہیں، ہم سے سب کچھ لے لیجئے، ہماری آبرو لے لیجئے، ہماری اولاد، ہمارے سب کچھ، جان مال سب حاضر، لیکن ہم ایک چیز پر سخی نہیں ہو سکتے، نہایت کنجوس ہیں کہ آپ کی ذات کو ہم یہاں نہیں چھوڑ سکتے، مکہ شریف میں آپ کی جدائی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے مدینہ شریف، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں مدینہ ہی میں میرا روضہ بنے گا، لہذا تمہارے ساتھ ہمارا مرنا جینا رہے گا، اے خدا کے عاشقوں اطمینان رکھو۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں مرنا جینا یہ ذوق نبوت اور سنت نبوت ہے، مزاج نبوت ہے۔ جس کو خدا کے عاشقوں سے گھبراہٹ ہو یہ بہت ہی خطرناک علامت ہے۔ اللہ کے عاشقوں کی صحبت پر حریص رہنا یہ ذوق نبوت اور مزاج نبوت اور مراد نبوت ہے۔ اس پر میرے یہ شعر ہے کہ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے سنگ در پہ۔ ایسے عاشق کی صحبت میرے اللہ نے مجھ سے جوانی میں بخشی کہ جو فضاؤں میں اللہ لکھتے رہتے تھے، اور اللہ کا نام لیا تو ایک آنسو نکل کر یہاں کھڑا رہتا تھا، وہ ڈھڑکتا بھی نہیں تھا، اس نے اپنی جگہ بنا لی تھی، اور ساری تقریر اسی اشک کے چمکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ تقریر جاری رہتی تھی۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دوست نے بتایا جو میرا پیر بھائی تھا کہ حضرت 8 گھنٹے عبادت کی، 3 سے لے کر 11 بجے تک، 3 بجے رات سے، تو میں سرکاری کاغذ پر مجھے دستخط کرانا تھا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ آج اعظم گڑھ شہر میں آپ کی ذمہ داری کا کاغذ جمع کرنا ہے، اس پر سائن دستخط کیجیے۔ تو حضرت نے بہت سوچا کہ میرا نام یاد آ جائے، تو یاد نہیں آیا، تو پوچھا میرا کیا نام ہے۔ ایسے پیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخشا جو مالک پر اتنے فدا تھے کہ اپنا نام تک بھول گئے، بہت سوچا یاد نہیں آیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ آپ کا نام عبد الغنی ہے تو جلدی سے دستخط کر دیا، اور یہ مارے ڈر کے 1 2 3 ہو گئے کہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ انسان اپنا نام بھی بھول جائے۔ اس وقت مجھ کو اس واقعے پر وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹے رات کو عبادت کرتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، اور اس کے بعد جب امامت کا وقت آتا تھا فجر کی نماز پڑھانے کا تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے کلمینی یا حمیرا، مجھ سے کچھ باتیں کرو۔ تو ہمارے اکابر مشائخ اللہ والوں نے، بڑے بڑے علماء محققین اور اولیاء کاملین نے یہ وجہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹے ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ جاتے تھے، تو اس زیادہ ان کی روح مبارک عرش اعظم کا طواف کرتی تھی، اس وقت دنیا کے رنوے اور زمین کو چھوڑ دیتی تھی، تو اب اوپر سے عرش اعظم سے نیچے لاتے ہوئے اپنی روح کو کچھ ٹائم لگتا تھا تاکہ مسجد نبوی میں نماز ادا کر سکیں، تو اس کے لیے آپ گفتگو فرماتے تھے۔ عالم ناسوت میں اپنے جہاز کو عالم ملکوت سے اور عرش اعظم سے لانے کے لیے آہستہ آہستہ عائشہ صدیقہ سے بات کر کے اپنی روح کو مدینے کے رنوے پر لاتے تھے تاکہ مسجد نبوی میں نماز کے فرائض فجر کی نماز ادا کر سکیں۔ یہ تھے ہمارے باپ دادا، کیسی پیاری بات کہی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ کوئی بات پوچھی، تو آپ نے فرمایا وہی وقت تھا
کہ آپ کی روح مبارک عرش اعظم کا طواف کر رہی تھی، مدینے کی سرزمین پر نہیں تھی، جسم سے آپ تھے مدینے پاک میں، بے اعتبار روح کے عرش اعظم پر تھے۔ تو پوچھا من انتے، اے عائشہ تم کون ہو؟ من انتے، یہ نہیں کہ نام بھی نہیں بھرا، من انتے تم کون ہو؟ اب آپ بتائیے کہ جس بیوی کے ساتھ رات دن انسان رہے اس کا نام بھول سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نا عائشہ، میں تو عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، میں تو عائشہ کو نہیں جانتا، لا ادریھا۔ تو عرض کیا کہ بنت ابی بکر، میں تو ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ فرمایا من ابو بکر، لا علم، نہیں جانتا ابو بکر کون ہے۔ تو دادا کا نام لیا کہ ابو بکر وہی جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ آپ فرمایا من ابو قحافہ، لا ادری ولا عارف، میں نہیں جانتا ہوں۔ تب مارے ڈر کے واپس آ گئے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا اور رنوے مدینہ شریف کی سرزمین پر آپ کا جہاز آیا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، اس کے بعد پوچھا کہ آج آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے ہم کو بھی نہیں پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میری روح اتنے عالم قرب میں تھی کہ جبریل علیہ السلام وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، تو تمہاری کیا مجال تھی؟ اس مقام کو کس طرح تعبیر کیا ہے شاعر نے کہ نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے، نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں، کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں۔ دوستو، یہ مزہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء کا حصہ ہے، اللہ کے نام کی لذت۔ ہم دنیا دار، ہم لوگوں میں کیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس بنایا ہوا ہے، رات کو کھایا صبح لیٹرین میں جمع کیا۔ پوچھا کہ کس لیے جیتے ہو؟ کہا کھانے کے لیے۔ کھاتے کس لیے؟ جینے کے لیے۔ کھاتے ہیں جینے کے لیے اور جیتے ہیں کھانے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ دور لازم آ گیا ہمیں۔ ارے دوستو، کچھ دن اللہ والوں کے پاس رہو تب پتہ چلے کہ اللہ نے کس لیے ہم کو پیدا کیا اور اللہ کے نام میں کیا لذت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جس نے نہیں پائی، اور جو دل بہلا رہا ہے، جو دل بہلا رہا ہے اپنے کاروبار سے، قالین سے، موبائل سے اور بیوی بچوں سے اور نوٹوں کے پاؤنڈ گننے سے، تو جس دن آ جائے گا وقت تو کس سے دل بہلا ہوگا؟ جس دن سارا زمانہ آنکھ کھلی ہوگی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سارے ڈاکٹر کہیں گے زندہ ہے۔ اکبر الہ آبادی جج کا شعر ہے کہ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ آنکھ کھلی ہے، دیکھتا نہیں، کان سے کچھ سنائی نہیں دیتا، روح نفس سے دل کی دھڑکن چل رہی کہ ڈاکٹر زندہ ہیں یہ، لیکن نہ کان سنتے ہیں، نہ آنکھ دیکھتی ہے، نہ ناک سونگتی ہے، نہ زبان چکتی ہے، نہ ہاتھ سے چھو کر کے کچھ پتہ نہیں۔ سارے حواس سے خمسہ بیکار ہو گئے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے قلعے میں 5 دریاؤں سے پانی درآمد کرتا تھا۔ اچانک دشمن کو بادشاہ کو خبر مل گئی کہ یہ بادشاہ ایسا احمق و الو ہے کہ جو اندر کنویں کے اندر کوئی کنواں ہی نہیں کھودتا، باہر کے دریاؤں سے پانی لے رہا۔ دریا باہر جتنے آ رہے تھے 5، ان کو باندھ دیا اس نے۔ اب پانی ختم ہو گیا، ساری فوج سب ختم ہو گئی۔ تو ایسی فرمایا کہ وہ بہت ہی الو شخص ہے جو باہر کی دریاؤں سے لذت اور عیش اور مزہ امپورٹ کر رہا ہے۔ کان کا دریا، باہر سے سن لیا گانا، آنکھ سے دیکھ لیا، ناک سے سونگھ لیا، زبان سے چکھ لیا اور ہاتھ سے چھو لیا، حواس سے خمسہ، یہ 5 دریاؤں سے وہ اپنے دل کو بہلا رہا۔ ایک دن جب عزرائیل علیہ السلام آئیں گے اور سب پر باندھ ڈال دیں گے، آنکھ ہوگی نظر نہیں آئے گا، کان ہوں گے سن نہیں سکتے، زبان ہوگی چکھ نہیں سکتے، کباب ٹھوس رہی بیوی، ارے کچھ تو کھا لو، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ناک سے سونگنا، سب چھونا، سب ختم، نوٹ گن نہیں سکتے، اور ڈاکٹروں کا بورڈ کہہ رہا ہے زندہ ہیں ابھی، بڑے صاحب زندہ ہیں۔ تو اس وقت میں کیا کرو گے؟ اس لیے ہمارے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ فرما دیا کہ تم دنیا میں کما لو، پردیس کی کمائی وطن میں کھاؤ۔ بھائی پردیس ہے دنیا یا نیشنل ہو یہاں کے، یہ برطانیہ کی نیشنلٹی جو مل گئی ہے جن لوگوں کو، یہ مت سمجھو کہ اب یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ ہاں 2000 گز کے پلاٹ والے کراچی میں جاتے ہیں، آخر میں 2 ہی گز میں، اصلی پلاٹ وہی ہے، یاد رکھو ایک دن پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، پچھتانا پڑے گا ان کو، پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے دل کو بہلانے کے لیے مولانا رومی فرماتے ہیں بہت بیوقوف انسان ہے جو دل کو عارضی چیزوں سے بہلاتا ہے اور ایک دن پھر ختم۔ فرمایا دل کے بہلانے کے لیے 5 چیزیں ہیں، چند چیزیں ہیں، مثلا شاندار مکان دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اسی خبر نہیں کہ اسی مکان سے نکالا جاؤں گا ایک دن۔ نمبر 2، اچھی غذا کھانے کی فکر، اس کو یہ معلوم نہیں کہ ایک دن غذا ہوگی ہم کھا نہ سکیں گے۔ گانے، اس کو معلوم ہے کان ایک دن نہیں سن سکے گا۔ کالے بالوں پر، اس کو یہ نہیں معلوم کہ ایک دن یہ سفید ہونے والے ہیں۔ کالی گھٹا برس گئی، بادل سفید ہو گئے، یہ میرا ہی مسئلہ ہے۔
اچھے اچھے لباس، یہ خبر نہیں کہ لباس ایک دن 3 سال کے بعد اس کو کیم سے اٹھا لے جائے گی، سب ختم، پرانا چتھڑا ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی چیز اس قابل نہیں کہ جس سے دل لگایا جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو لڑکیوں سے اور ٹیڈیوں سے شغف ہے۔ فرماتے ہیں کہ زلف جادو مشک بارو عقل بر، یہ جو زلف ہے، کالے کالے بال، کیسے گھونگھر والے، مشک بار، خوشبو بھی آ رہی اور عقل کو بھی اڑا رہی ہے۔ لڑکے بیچارے نوجوان، ہاں کیسی اس کی کالے بال ہے۔ فرماتے ایک دن کیا ہوگا، آخر وہ جب بڑھاپا آ جائے گا تو آخر وہ دم میں زشت پیر خر، ایک بڈھے گدھے کی دم معلوم ہوگی۔ تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ مولانا رومی وہ کیا ہو گیا تھا، جوان گدھے کی کہہ دیتے، یہ بڈھے گدھے کیوں کہا؟ تو میں نے کہا، جواب دیا شاگرد کو کہ بڈھے گدھے کی اس لیے کہا کہ بعض ظالم ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی جوانی سے محبت کر بیٹھتے ہیں، جب بڈھا جوان گدھے کو بھی پیار کرنے لگتا، اس لیے کہا کہ بڈھے گدھے کی دم ہو جائے گی جھڑی ہوئی، اور اس وقت میں سارا کیف اور مستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور بریانی کس حالت میں کھاتے ہو، اور صبح لیٹرین میں کیسی بدبودار جمع کرتے ہو؟ تمہارا حال یہ ہے کہ کھاتے ہو خوشبودار اور ایکسپورٹ کرتے ہو بدبودار۔ تمہاری زندگی ذرا دیکھو تو صحیح، کیا کارخانہ تم نے لگا رکھا ہے؟ اللہ کا کارخانہ ہے کہ سمندر کا کھاری پانی سے بادل بن کے اوپر جاتا ہے، میٹھا برستا ہے، اور تم خوشبودار امپورٹ کر کے ہو، تم اپنے پیٹ سے کیا چکی چلا کے نکالتے ہو؟ کس ہیں؟ سب چیزیں فنا ہر طرف۔ لہذا مبارک بندہ وہ ہے جو روٹی اس لیے کھائے کہ جب اس سے خون بنے، روٹی کھایا اس سے کیا بنا؟ خون، اور خون آنکھ میں آ کر آنکھ کی روشنی بن گیا، کان میں جا کر سننے کی طاقت بن گیا، اور زبان پر آ کر بولنے کی، اور اس خون جہاں جہاں بھی گیا سر سے پیر تک اس خون سے کی طاقتوں کو اللہ کے نام پر فدا کر دیا۔ یہ تلاوت کر لیا، کان سے اللہ والوں کا آواز سن لیا، آنکھ سے اللہ والوں کی زیارت کر لی، زبان سے تلاوت کر لی، تو ساری روٹی اللہ تک پہنچ گئی۔ یہ ہے وہ ہاکذا مرد مجاہد نادہت، اللہ والے اپنی روٹی کو بھی اللہ پر فدا کر دیتے ہیں، یعنی روٹی سے بنی ہوئی طاقتوں کو خدا پر عبادت کرنے فدا کر دیتے ہیں۔ اور چوں بروزت نور اطاعت جان دہت، جب عبادت کا نور اور قوی ہوتا ہے تو جان بھی دے دیتے ہیں، پہلے نان دیتے ہیں، پہلے نان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہاکذا مرد مجاہد نادہت، پہلے اللہ والے روٹی دیتے ہیں شروع میں، لیکن جب زیادہ عشق بڑھ جاتا ہے تو جان بھی دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت مانگی اس کا کیا معیار ہے؟ نمبر 1، اے خدا اپنی محبت اتنی دے دے کہ ہم آپ کو جان سے زیادہ پیار کریں۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، یعنی میری جان سے بھی آپ زیادہ پیارے ہوں۔ آپ کے پاس تو یہ محبت تھی، ہم لوگوں کو بتا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے مانگا کرو اللہ نے ایسے، کہ اے خدا اپنی محبت اتنی دے دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار کریں۔ جب جان سے زیادہ اللہ پیارا ہوگا تو کوئی کسی کی بیٹی بہن کو دیکھے گا سڑکوں پر؟ اس لیے کہتا ہوں کہ لندن کے ایئرپورٹ پر اور لندن کی سڑکوں پر خالی اس خیال سے کہ میرا کوئی ارادہ دیکھنے کا نہیں ہے، ضرور دیکھے گا، کیونکہ نفس کا مزاج یہی ہے کہ جہاں کوئی لڑکی ہوگی گھوم پھر کے ایک بات کرے گا اور پھر وہیں جائے گی نظر، جیسے بکری کی بھوک لگی اور بھوسی کوئی لیے ہو تو ادھر ادھر کتنے ہی کھینچو تانو، آخر میں دیکھے گی اسی طرف۔ تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہاں عدم قصد نظر کافی نہیں ہے، یہ ذرا مسئلہ خاص علماء سے کہتا ہوں، یعنی عدم قصد نظر، یعنی نظر بازی کا ارادہ نہیں ہے، آپ بالکل جا رہے ہیں اپنے کام سے، یہ کافی نہیں ہے۔ قصد عدم نظر کیجیے، ارادہ کیجیے کہ نہیں دیکھنا ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس ایسے شہروں میں جہاں چاروں طرف یہی سب چکر ہو تو یہاں عدم قصد نظر، یعنی دل پاک ہے بالکل آپ کا، چلے مگر ہر جگہ دیکھے گا وہ سب، ارادہ کر کے چلو کہ دیکھنا نہیں ہے۔ اور یہ شعر میرا پڑھتے چلو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اب میری شاعری دنیاوی کے لیے نہیں ہے، دنیا کی شاعری تو وہ تھی کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے، اس کے بعد جب لقوہ گر گیا اس کو تو غالب صاحب دیوان لے کے وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ شاعری ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پھر شیطان کہے گا کہ ایک دفعہ دیکھ لو، بہت بہت مزہ آئے گا، کیونکہ اگر شیطان جو ہے نا گجراتیوں سے گجراتی بولتا ہے، وہ ذات سے مزہ نہیں کہتا، وہ جن سے کہتا ہے دیکھ لو بھائی مولوی صاحب صوفی صاحب مزہ آ جائے گا۔ تو میں وہاں پھر دوسرا شعر بتا دیتا ہوں
کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ دیکھو کہاں اللہ کی ناراضگی، کہاں یہ عارضی مردے ہیں، سب ایک دن ختم ہو جاتے ہیں سب۔ اس لیے میرا دو شعر پیش کرتا ہوں کہ اللہ آسانی سے ایسے نہیں ملے گا جب تک کہ تم اپنی جان کی خواہشات کو ختم کر دو اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی خواہشات کو ختم کر دو۔ پھر دیکھو اللہ ایسا مزہ دے گا کہ ساری دنیا کے لیلا و مجنوں اس مزے کو نہیں پا سکتے، کیونکہ لیلائیں جو ہیں ان کو نمک کون دیتا ہے؟ بولو بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام کیا رکھا ہے میں نے؟ خالق نمکیات لیلائے کائنات۔ تو جو ساری لیلاؤں کو نمک دیتا ہے جب خود دل میں آتا ہے تو کیا مستی، کیا مزہ آتا ہے اس شخص کو، اللہ والوں کو۔ برعکس ان کے کہ چند دن کے بعد منہ ٹیڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی۔ ٹیڈیوں کا حال سن لو، ٹیڈی کیا شعر ہے کہ ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی۔ جب چہرہ بگڑ گیا تو تاریخ جو ہے بگڑ جائے گی۔ ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ اور کسی کو آج تک واللہ قسم کھاتا ہوں مسجد میں نے دنیاوی اور رومانٹک دنیا کو یہ تو دیکھا کہ وہ بحر اٹلانٹک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ڈینٹ فارسٹک آؤٹ آف اسٹاک، اتنے سر میں درد، دل کی دھڑکن، کمر میں درد، ہزاروں بیماریوں میں بحیثیت حکیم ہونے کے میں بتا رہا ہوں، کسی کو چین سے نہ پایا، لیکن اللہ والا آج تک ہر وقت مست و چین نظر آیا۔ اس لیے ایک صاحب نے کہا کہ اب میرے طبیب ہونے کی حیثیت سے کہ آج کل مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا ہے میرے جوان دوست تم کو کیوں نہیں نیند آ رہی؟ معلوم ہوتا ہے تم کسی کی وائف کو دیکھتے ہو، اس لیے تم کو ولیم 5 کھانی پڑتی ہے۔ ولیم 5 نیند کی گولی ہے اور وائف کے وزن سے ملتا ہے کہ نہیں؟ ارے میاں اپنی حلال کی چٹنی روٹی کھاؤ جو خدا نے دی ہے۔ سچ کہتا ہوں، اپنی بیویاں جو اللہ نے دی ہیں کیسی ہی بھی ہوں مگر مولا کے ہاتھ سے ملی، انہیں کو ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی لیلا نہیں جو بدست مولا اللہ دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مقدر میں جو دے دیا، جو اپنی بندی اسی پر صابر رہو، جنت میں چل کے انشاءاللہ خوب۔ اے عاشقان صورت، دیکھو دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا، یہاں صبر کر لو، کچھ دن یہاں صبر کر لو، اپنی بیوی پر راضی رہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بدست مولا جو بیوی ملی اسی کو اپنی لیلا سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، حلال کی ہے۔ حلال کی چٹنی روٹی پر راضی رہو، چند دن کا معاملہ ہے اور سکون بھی بہت ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی نافرمانی میں چین نہیں، جس نے ان کو ناخوش کیا ساری زندگی وہ ناخوش رہے گا، یہ قاعدہ بتا رہا ہوں۔ جس نے اپنے آسمان والے مولا کو خوش رکھا اللہ تعالیٰ زمین پر اس کو خوش رکھتے، اور جس نے ان کو ناخوش کیا زمین پر ہمیشہ ناخوش رہے گا۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے کہ جو حرام لذت لوٹے گا میں اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا۔ مجھ کو ناخوش کر کے خوشیاں حرام کی رپورٹ کر رہے ہو، ہم تمہاری رپورٹ پہنچ چکی ہے فرشتوں سے، ہم تم کو تمہاری خوشیاں حلال میں بھی آگ لگا دیں گے۔ چانچے جو لوگ ادھر ادھر نظر مارتے ہیں ان کو بیوی حلال کی بھی مزہ، پھر گھر میں جاتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حلال لذتوں کو بھی تلخ کرتا ہے جو حرام لذتوں کو اپنے اندر امپورٹ کرتا ہے۔ اللہ کی یاد میں چین ہے۔ میں نے آج ہی فلسفہ بیان کیا کہ دیکھو اللہ کے نام میں چین کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے روح میں طاقت آتی ہے، اور روح کی وجہ سے ہمارا جسم قائم ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم رہتا ہے، اور جسم کس چیز سے بنا ہے؟ عناصر متضادہ سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ آپس میں اپوزٹ ہیں یا نہیں؟ تو روح کی طاقت سے وہ سنبھلے ہوئے ہیں، جب روح نکل گئی جسم ختم ہو گیا۔ اور اگر ہم نے اللہ کو نافرمانی کی تو روح کمزور ہو گئی، جب پاور آف کنٹرول کمزور ہو گیا تو یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا اپوزٹ ہر وقت، آپ جانتے ہیں مرکز کمزور ہو جاتا ہے، صوبوں میں بغاوت ہو جاتی ہے کہ نہیں، پریشان۔ اور اس کے بعد اگر کسی اور پر عاشق ہو گیا تو چار اپنا عناصر متضادہ، چار آگ، پانی، مٹی، ہوا کے، اور معشوق صاحب کا بھی چار، وہ بھی بوجھ آ گیا اسی پر، اور روح ہو گئی کمزور۔ یہ فلسفہ ہے کہ پریشانی کی وجہ، پریشانی میں پری ہے یا نہیں؟ جو پری کو دیکھے گا شانی خود بخود آ جائے گی اس کے پاس۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر تم کو چین سے رہنا دنیا میں تو مجھ کو خوش رکھو، جو مجھے خوش رکھے گا، جو بیٹا اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو بندہ اللہ کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشی رکھتے ہیں، چاہے وہ چٹائی پر بیٹھا ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد مرسڈیز بھی ہو،
وہ اگر ٹاٹ پر بھی بیٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو چین سے رکھتے ہیں، اور بادشاہوں سے زیادہ اپنے قلب میں وہ اللہ کی محبت کا نشہ پاتا ہے، سلاطین سے زیادہ خالق سلاطین دل میں رکھتا ہے۔ لندنی کا میرا ایک شعر ہے پچھلے سال کا، لسٹر میں نے کہا تھا، یہ میر صاحب ہیں، سید ہیں، ان کو میں نے مذاقن میر صاحب کہتا ہوں، سید ہیں، کہ مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیو۔ اللہ والے اپنے دل میں خالق جنت لیے ہیں تو کیسے نہ مست رہیں گے۔ مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیو۔ جنت کے خالق کو اللہ والے اپنے دل میں لیے ہوئے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ شاہ صاحب کس لیے ہیں، شاہوں کے پاس تو خزانہ، آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بخانہ زر نمی دارم فقیرم، میرے گھر میں سونا نہیں، میں ایک فقیر آدمی ہوں، ولے دارم خدائے زر امیرم، لیکن سونے کا جو پیدا کرتا ہے وہ خالق زر میرے قلب میں ہے، وہ خالق زر ہے میرے قلب میں۔ تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی محبت دے دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ ان کو پیار کریں، اور یہ عقلاً بھی ہے کہ جو زمین کے اوپر بھی ساتھ ہے، زمین کے نیچے بھی ساتھ ہے، میدان قیامت میں بھی ساتھ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتلائیے کہ تندرستی اور بیماری، صحت اور مرض کس کے اختیار میں ہے؟ روزی کا گھٹانا بڑھانا کس کے اختیار میں ہے؟ اور غریبی امیری کس کے اختیار میں ہے؟ عزت اور ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ اور خاتمہ ایمان پر دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اور میدان محشر کا فیصلہ کس کے اختیار میں؟ جنت و دوزخ کا۔ اتنی فل پاور طاقت کو ناراض رکھنا، مخلوق سے ڈر کی وجہ سے کہ صاحب وہ بیوی ناراض ہو جائے گی اگر داڑھی رکھ لیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ سکھوں کو دیکھو کہ وہ اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں، کیا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر رکھ لیں تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے؟ اور اگر نہ رکھا، اسی حالت میں موت آئی، تو کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ لیں کہ سکھوں نے تو اپنے گرو نانک کی محبت میں رکھا، میری شکل میں تم کو کیا ہے، کیا نقصان نظر آیا جو میری شکل نہیں بنائی؟ کیا جواب دو گے؟ کس منہ سے شفاعت مانگو گے؟ اچھا پھر یہ گال کے آپ مالک نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ان پر جلدی سے سبزہ لگا لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ ہے، ورنہ قبروں میں یہ گال بھی چھن جائے گا۔ اور ایک صاحب نے آج ہی بتایا کہ میں نے آپ کے مشورے سے پچھلے سال داڑھی رکھ لی، تو پہلے جب تک داڑھی نہیں تھی تو مجھے عورتیں بلاتی تھی، کم ہیئر پلیز، اور اب جب سے داڑھی وہ دیکھتی ہیں وہ سمجھ گئیں کہ ناقابل واپسی ملا ہے، اب یہ ہمارے قابو میں آ نہیں سکتا۔ یہ جھنڈا ہے بھائی، اسلامی جھنڈا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دل میں داڑھی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں ایئرپورٹ پر جاؤ، ہوائی جہاز کے ٹائر میں پنچر ہو تو آپ کہتے ہیں صاحب ہمیں ٹائر خرابی دیجیے، اندر انجن صحیح ہے یا نہیں؟ سب نے انجینئر نے کہا انجن تو صحیح ہے، لیکن کہے گا جناب آپ معاف کیجیے گا، یہ ٹائر جو خراب ہے تو رن وے میں دوڑ کے اڑے گا کیسے؟ اس لیے جیسا اسٹرکچر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسی روح ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کا اسٹرکچر بنائیں گے تو ویسی روح ڈال دیں گے۔ ماں کے پیٹ میں بندر جب بنتا ہے تو اس کو بندر والی روح مل جاتی ہے، اور انسان بنتا ہے تو انسانی روح۔ جب ہم اللہ والوں کا اسٹرکچر بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہماری روح کو بھی اللہ تعالیٰ، آخر حدیث شریف میں آتا ہے، مولانا علماء میں بیٹھے ہیں، ابن ماجہ شریف کی ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو۔ معلوم ہے شکل میں بھی کوئی اثر ہے یا نہیں؟ اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی داڑھی اللہ کے حضور میں پیش کروں گا کہ تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے سنت کے چھوڑنے میں مصیبت بھی ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کر کے گالوں کو کھینچنا، بغیر گال کھینچے اپنی کھینچائی خود کر رہا ہے، تب نہ بلٹ لگے، گال کھینچ کر کے اس کو ایک کوٹ ڈبل کوٹ، پھر آخر میں پھونٹی اکھاڑ کوٹ، کتنی تکلیف ہوتی ہے گالوں کو، اور اتنی تکلیف روزانہ اٹھانا۔ اب یہ مزہ آپ کہیں صاحب مگر یہ جو مزہ ہے، ایک صاحب سے میں نے جب داڑھی رکھ لی تو ان کا میری بیوی اب مجھ سے دعا کے لیے کہتی، تو میں نے کہا کہ اب تم اپنی بیوی سے یہ پوچھو کہ جب تک میں داڑھی مڈا رہا تھا اس وقت تم نے دعا کے لیے کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے پوچھا تو بیوی نے کا جواب سن لو۔ بیوی نے کہا جب تک تم داڑھی مڈا رہے تھے آپ دعا کے اہل نہیں تھے، بلکہ اہلیہ معلوم ہو رہے تھے۔ سمجھا؟ تو دیکھیے وہی بیوی
جو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اب نماز اور داڑھی نیک شکل بنا کر اب کوئی ہوئے، ذرا میاں ہم کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ کتنی عزت، آج تک کسی نے ایسا نہیں ہوا جس کو عزت نہ ملی ہو۔ دیکھو سردار کو ہم سردار کہتے ہیں، حالانکہ کافر ہے کم وقت، اور ہم سردار پڑے ہوئے۔ تو اس لیے عرض کرتا ہوں، ایک مولوی صاحب ایک مسٹر دوست کے ہاں گئے، دوستی تو رہتی ہے، اچھے سچا اللہ والا کسی کو حقیر نہیں سمجھے گا، آپ سمجھ لیجیے۔ میں تقریر تو کرتا ہوں مگر آپ کی عظمت، آپ کا اکرام دل میں رکھتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کو حقیر سمجھ کر نصیحت کرنا حرام ہے۔ لیکن دوستی کے ساتھ چلے گئے تو مسٹر صاحب اپنے بچے کو لائے کہ مولوی صاحب ذرا دم کر دو، تو اس نے کبھی داڑھی دیکھی نہیں تو چلانا شروع کر دی۔ تب مسٹر نے کہا اسی لیے تو ہم لوگ داڑھی نہیں رکھتے، دیکھیے چھوٹا معصوم بچہ بھی گھبراتا ہے داڑھی سے۔ تو مولوی صاحب نے کہا یہ داڑھی سے نہیں گھبرایا، اصل میں یہ سمجھ رہا تھا آج اس نے ابا دیکھ لیا ہے، ابھی تک یہ سمجھتا تھا میری 2 اماں ہیں، یعنی کیونکہ اماں عقل تو ہے نہیں، وہ دیکھا اماں کی گال پر بھی ہاتھ رکھتا تھا اور تمہارے گال پر بھی، تو دیکھتا تھا یہ تو ٹٹ فاٹ ٹیٹ، دونوں آلو ریٹ معلوم ہوتے ہیں، لہذا یہ اب تک یہ سمجھتا تھا کہ میری 2 اماں، آج اس کو پتا چلا ابا ایسے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہو گیا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوستو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اب ہمارا یہ شوق کہاں پورا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، سب کے سب امرد ہوں گے، یعنی بغیر داڑھی کے، جیسے 18 سال کا کوئی افغانی لڑکا ہو داڑھی موچ نہ آئی ہو، تو بڑے بڑے پیغمبر اولیاء اللہ سب کی کسی کی داڑھی نہیں ہوگی۔ یہ تمنا اللہ تعالیٰ آپ کی جنت میں پوری کر دے گا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، بخاری شریف کی حدیث کی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کٹاؤ۔ آج امت الٹا معاملہ جا رہی ہے۔ بڑی بڑی موچھ والوں کے لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لمبی موچھ رکھے گا میری شفاعت نہیں پائے گا۔ دیکھ لو اوجز المسالک شرح موطا امام مالک جلد نمبر 14 میں ہے، من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، لمبی موچھ والے میری شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور لمبی موچھ کا معیار یہ ہے کہ کنارہ ڈھک جائے، تھوڑی تھوڑی رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ کنارہ آخری جو ہے اوپر کے ہونٹ کا یہ ڈھکنا نہیں چاہیے۔ اور اعلیٰ نمبر کیا ہے؟ افضل فرسٹ ڈویژن کی باریک کر لو۔ باریک کرنے سے، میں نے ایک فرانسیسی طالب علم میرے مدرسے میں پڑھتا تھا، وہ موچھ رکھتا تھا، تو اس نے میں نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ ذرا اس سے چہرہ روبدار رہتا ہے، شادی شدہ۔ تو میں نے کہا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قدر باریک کرتے تھے کہ دور سے ہونٹوں کی سفیدی نظر آتی تھی، اس پر عمل کر لو تم، میں استاد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، اگر پھر تم کو اچھی نہ لگے تو پھر رکھ لینا۔ تو انہوں نے باریک کر دی، جب باریک کر کے اپنی بیوی کے پاس گئے تو وہ لپٹ گئی، اس نے کہا آج تو آپ کے ہونٹ میرے ہونٹ سے مشابہ نظر آتے ہیں۔ اب اس کے بعد زندگی بھر، آج 8-10 سال ہو گئے، اب برابر موچھ کرتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس سے بیوی کی محبت ملی، اللہ تعالیٰ بھی خوش، اور اس کو ایک اذیت پہنچتی تھی۔ لہذا بتا رہا ہوں کہ شریعت کا حکم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیویاں بھی آپ کو دعائیں دیں گی، وہ خوش ہو جائیں گی۔ اپنی لبوں کو ان کی لبوں کی طرح کیا، میرا مصرع ہے یہ، دوسرا مصرع نہیں ہے، بس ایک ہی کہا، کبھی کبھی آدھا ہی کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں، اپنی لبوں کو ان کی لبوں کی طرح کیا۔ تو شریعت نے اس میں رکھا ہے، بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے آدمی۔ خیر، تو محبت کا 3 معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 1 کہ اے خدا اپنی محبت مجھے کتنی دے دے، میری جان سے زیادہ۔ نمبر 2 میرے اہل و عیال سے زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ۔ نمبر 3 شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی سے جو مزہ آتا ہے، ایسی محبت دے دے کہ تیرا نام جب لوں تو جان میں جان آ جائے۔ سینکڑوں جان، سچ کہتا ہوں، جو زندگی خدا پر فدا ہوتی ہے اس کی زندگی پر وہ خالق زندگی بے شمار زندگی برسا دیتا ہے، اور جو خدا کو ناراض کرتا ہے تو موت کا بھی خالق ہے، اس کی زندگی پر نام کا جیتا ہے، بے شمار موت برستی رہتی ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ چکی جو ہوتی ہے تو جو دانے کھوٹے کے پاس ہوتے ہیں، بیچ میں کھوٹا ہوتا ہے نا، پہلے ذرا پچھلے زمانے میں جاؤ، اپنی دادی نانی کے زمانے وہ آٹا پیستی تھی تو ایک تو مٹھیا ہوتی تھی پکڑ کے، بیچ میں کھوٹا رہتا، تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو دانے اس مرکز پر رہتے تھے سینٹر میں وہ پستے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کا مرکز ہے، جتنا ان کو خوش رکھو گے اتنے ہی آسمان اور زمین کی چکی آپ کو نہیں پیس سکتی۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، یہ تو آپ نے سن پڑھا ہوگا، جس کو اللہ رکھے اس کو۔ اب میرا ایک اضافہ بھی ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، میں بھی مخلوق ہوں، میں نے بڑھا دیا، اور جس کو خدا نہ رکھے ساری دنیا چکھے۔
بس آج کل میں بہت تھکا خستہ تھا، مولانا منور نے مجھ سے کہا کہ آپ 10 منٹ بھی بول دو، تو 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ اب یہ محبت کیسے آئے؟ اتنی محبت کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اللہ کو پیار کریں، اہل و عیال سے زیادہ پیار کریں، اور ٹھنڈے پانی شدید پیاس میں جو مزہ آئے، ایسا مزہ ہمیں کیسے ملے گا؟ اس کا 3 طریقہ ہے، بس اس کو بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے احسان سے۔ ابھی آپ پر کوئی احسان کر دے تو محبت بڑھ جائے گی۔ تو سوچو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چلنے پھرنے کی زمین بنائی، آسمان کو خوبصورت شامیانہ لگا دیا، اسی لیے جب اللہ والے نہیں رہیں گے تو آسمان گر پڑے گا، سورج چاند گرا دیے جائیں گے، جبکہ اب ہمارے جب نہ رہے تو شامیانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کافر ہی رہیں گے تو قیامت آئے گی، ایک مسلمان بھی جب تک رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے سورج چاند کو کہ جب ہمارے نہ رہے تو شامیانے کی ضرورت کیا ہے؟ دشمنوں کے لیے میں نے شامیانہ لگایا، گر جاؤ، سورج چاند ستارے سب گر پڑیں گے۔ تو ایک اللہ کے نام کی برکت سے جس طرح سے پوری کائنات قائم ہے، ایک اللہ والے سے جب تک رہے گا قیامت نہیں آئے گی، یہ اجتماعی قیامت۔ ایسے جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو ان کے دل پر بھی چھوٹی قیامت آ جاتی ہے، دل کے آسمان و زمین و سورج چاند گر پڑتا ہے، ہر وقت پریشان سے رہتا ہے، ایک بھی پل کو چین نہیں پاتا جو ان کو ناراض رکھتا ہے۔ لہذا دوستو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو کسی ہندو کے یہاں نہیں پیدا کیا، احسان نہیں اللہ کا؟ بولو بھائی، اگر کسی چمار پاسی کے یہاں پیدا کر دیتے جو انڈین یہاں ہو تو وہ سمجھ لائیں گے جو صبح صبح سور چراتے ہوتے۔ اللہ کا احسان ہے یہودی کے یہاں، ہندو کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں نہیں پیدا کیا، ورنہ اسلام لانا کتنا مشکل ہے۔ ٹکٹ جنت کا مفت میں دے دیا، پھر اس کے بعد اندھا لنگڑا لولا نہیں بنایا، سر سے پیر تک خیریت سے ہو کہ نہیں بتاؤ؟ یہ اللہ پاک کا احسان نہیں ہے؟ پھر میدا صحیح ہے جس سے روٹیاں اور کباب اڑا رہے ہو، ابھی السر کینسر ہو جائے تو پیٹ میں نلکی لگا کر 1 تولا پانی جو کا دیا جاتا ہے اس کو۔ بچے دیے، جن کی شادیاں ہوئی وہ بھی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میری بیوی بھی دی، آپ نے ایک بندی اولاد بھی دی، سر سے پیر تک خیریت سے ہو۔ کتنی نعمتیں ہیں، 1-2 نعمتیں ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہو یہ بھی نعمت ہے، یہ اللہ کی توفیق سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ تو یہ محبت اللہ والی قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے وہ عرش کے سائے میں آ جائیں۔ کہاں تم حساب کتاب میں پڑے ہوئے؟ یہ معمولی نعمت نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے لیے محبت کر لو کسی سے، روئے زمین پر، اس میں صوبائیت، علاقائیت، لسانیت نہ ہو گجراتی سے گجراتی کر رہا ہے، نہیں، آپ صوبہ، گجرات اور زبان کو الگ رکھ لو، خالص اللہ کے لیے محبت کر لو، یہ سرمایہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ جب اعلان ہوگا این المتحابون فیہ، وہ بندے کہاں ہیں جو میری وجہ سے محبت رکھتے تھے، آؤ یہاں عرش کے سائے میں۔ تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی محبت کا ایک طریقہ یہ کہ اللہ پاک کا روزانہ احسانات الہیہ کو بصورت گفتگو کیجیے اللہ میاں سے۔ یہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ گفتگو کیوں ہے کہ اگر آپ سوچیں گے تو نیند آ جائے گی، بظاہر آپ عرش پر نظر آئیں گے مگر زمین پر دھرے ہوں گے، لوگ یہ سمجھیں گے آنکھ بند کر کے پتہ نہیں کیا کون سا مقام طے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خراٹا مار رہا۔ جب خراٹا آیا تب پتہ چلا ارے یار یہ تو زمین ہی میں دھرا ہوا ہے، ہم سوچ رہے تھے عرش کی سیر کر رہا۔ اس لیے میں نے یہ طریقہ نکالا کہ زبان سے کہتے رہو یا اللہ آپ نے مجھے ایمان دیا، اسلام دیا، سر سے پیر تک خیریت سے اور بچے بیوی دیے، جس کو جو نعمت بھی ہو، یہ اس کا نام گفتگو اللہ سے اس کے انعامات کو شکریہ، اور آخر میں کہہ دے کہ اللہ آپ کی بے شمار احسانات کا میری طرف سے بے شمار شکریہ قبول کر لیجئے۔ یہ ہو گیا 1 منٹ کا عمل کافی، انشاءاللہ کر کے تو دیکھو چند دن محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ نمبر 2 کیا کرو کہ کسی اللہ والے سے مشورہ کر لو۔ آپ کہیں گے کیا ضرورت ہے مشورے کی اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ بتاؤ، طب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بادام 7 دانہ کھانا چاہیے۔ کراچی میں ایک کشمیری نے 1.5 پاؤ کھا لیا، اب رات بھر لنگی پہن کے ٹہلتا رہا، نیند ہی نہیں آئی۔ صبح آیا، صبح کہا صاحب یہ تو بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کس نے بتایا اتنا بادام کھا لینے کو؟ اچھا آج کھانا مت کھاؤ، لسی پیو۔ اس غول بھی خوشی دن بھر پلایا اس کو، تب جا کے شام کو رات میں نیند آئی اس کو۔ تو ایسی بعض لوگوں نے ذکر، ایک بزرگ نے ذکر بتایا 1000، اس نے 24,000 کر دیا۔ گرمی میں کنویں میں کود پڑا، گرمی چل گئی۔
وہی ہر چیز کی مقدار. مشیر بنا لو، میں پیر بنانے کو نہیں کہتا، مگر مشیر دنیاوی مشیر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آخر کسی کاروبار کے لیے مشورہ کر لو بس کہ بھئی ہم کچھ اللہ کا نام بتا دیں تو تھوڑا سا ذکر کر لو. ذکر میں خاصیت ہے. دیکھیے قطب نما کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے، اور اگر ذرا سے ادھر ادھر کر دو تو تڑپنے لگتی ہے. کیوں؟ پالش جو لگ گیا ہے مقناطیس میگنیٹ کا. اللہ کے ذکر سے آپ کے قلب کی سوئی پر ایک پالش لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنی طرف کھینچے رکھے. اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے. بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. لہذا ذکر تھوڑا سا تلاوت کر لیا، ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیا، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کسی کی اجازت نہیں کی ضرورت نہیں، اتنا جتنا بتایا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 تاریخ کے چاند کی طرح روشن ہوگا. ایک صاحب نے کہا چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے. میں نے کہا سنو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ ایک تسبیح جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا، تو جب اللہ فیصلہ کر دے گا اپنے نبی کی بشارت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے گا تو منہ اجالا کرنے والا اعمال بھی دے گا وہی، اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچانا بھی اللہ کے عزم میں ہوگا. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے پڑھو تو صحیح، ایک تسبیح پڑھو لا الہ الا اللہ. اور لا الہ جو سمجھو دل غیر اللہ سے پاک ہو گیا، لا الہ سے نکالا سب غیر اللہ کو، الا اللہ سے سمجھو عرش اعظم سے نور آ رہا ہے. اور 8-10 دفعے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کچھ تو عمل شروع کر دو. تلاوت کر لیا ایک پاؤ، آدھا سپارہ، زیادہ نہیں، اور ایک تسبیح یہ پڑھ لیا. دل چاہے صبح شام دونوں وقت ایک تسبیح درود شریف کی صلی اللہ علیہ نبی الامی چھوٹا درود، ایک تسبیح استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اور کسی صالح کی صحبت میں چلے جاؤ، عالم ہیں، امام ہیں، مولانا منور صاحب ہیں، مولانا ایوب صاحب ہیں، اپنے قریبی ماحول میں اپنے مسجد کے امام تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ان کو معمولی مت سمجھو. بعض لوگوں کو شیطان یہ بھی بہکاتا ہے، یہ تو آج کل کے سٹر پٹر پیر و مولوی ہیں، ان میں وہ بات نہیں جو امام غزالی میں تھی، جنید بغدادی میں تھی، خواجہ معین الدین چشتی میں. یہ شیطان ہے، اس لیے کہ دروازے بدلتے رہتے ہیں، دینے والا وہی ہے. آپ جاؤ تو صحیح. بعض وقت بڑے دروازے سے نہیں ملی چیز اور چھوٹے کھڑکی سے بلا کر دے دیا، بڑے دروازے سے 1,000 پاؤنڈ دیا اور وہاں 10,000 پاؤنڈ دے دیا چھوٹی کھڑکی سے. اس لیے آپ سائز اور ناپو مت دروازوں کو. جو بھی اللہ والے قریبی ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو، انشاءاللہ دیکھیں گے آپ روز بروز فائدہ محسوس ہو. یہی آپ کے امام مسجد ہیں اور جو قریبی ہیں، جس میں خاص کر مولانا ایوب صاحب کو میرے شیخ نے خلافت بھی دی ہے. جو خلیفہ ہے اس کی بہرحال 1 ڈگری زیادہ ہے بھائی. ان کو بلاؤ، ہر مہینہ سنا مولانا منور صاحب بلاتے ہیں ان کو، ان کی صحبت میں بیٹھو، انشاءاللہ دیکھو کتنا نفع ہوتا ہے. دو ہو گیا نا معاملہ. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ پاک کے احسانات کا شکریہ ذرا بولتے رہو، بشرطے کہ اور لوگوں کا حرج نہ ہو، ورنہ سب آدمی بولنے لگیں گے تو یعنی آہستہ آہستہ بات کرو اللہ میں سے. نمبر 2 تھوڑا سا ذکر کر لو جو بتا دیا. نمبر 3 کیا ہے کہ وہ عجیب ہے، عجیب و غریب ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لینا. آپ مفتی اعظم پاکستان کا نام سنا ہوگا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر معارف القرآن کے مصنف. انہوں نے حقیر امت تھانوی سے عرض کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ 100 برس کے اخلاص کی عبادت سے افضل ہے تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، 100 برس کے اخلاص کی عبادت سے افضل ہے. کیا حضرت یہ صحیح ہے؟ تو حقیر امت نے فرمایا مفتی صاحب سنو، یہ شاعر نے کم بیان کیا ہے. تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی مگر مردود ہونے سے نہیں بچ سکا. اور اللہ والوں کی صحبت کے بیٹھنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. دلیل اس کے بخاری شریف کی ہے کہ جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے گا اس کو حلاوت ایمانی ملے گی، اور حلاوت ایمانی جس کی ملے گی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. مدلل پیش کر رہا ہوں، پھر خط کی عبارت ہے. بس 3 بات کر لیجئے. اللہ پاک کے احسانات کو سوچنا اور زبان سے آہستہ آہستہ اللہ پاک سے کہنا بھی کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو مسلمان یہ ہے وہ جو ہے. نمبر 2 تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیجئے. ان کی یاد میں جو مقناطیس میگنٹ اتنی بڑی دنیا کا گولا ہے، 24,000 میل کا گولا ہے جس پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور پانی بھی گول ہے، 3 حصہ پانی. دیکھو پانی بھی گول ہے. ہم 1 چمچہ ڈالتے ہیں فٹ بال پر، سارا پانی گر جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے 24,000 میل کے گولے میں 3 حصہ پانی بھی گول ہے، قطرہ نیچے نہیں گرتا، اور زمین کے گولے پر اوپر کی بستی پر پیر نیچے سر اوپر، نیچے جو بستیاں ہیں سر نیچے ہے پیر اوپر ہے، لٹکے لٹکے چل رہے ہیں، مگر آج تک آم کی طرح کوئی نہیں ٹپک پڑتا. کیا کشش ہے، اللہ اکبر، کیا مقناطیسی اللہ کی طاقت ہے. تو ان کے نام میں کتنی مقناطیس ہوں گے، ان کے نام میں کیا کشش ہوگی. ذرا نام تو لو، خود بخود انشاءاللہ روز بروز آپ اللہ کے ہوتے چلے جائیں گے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا. ہم سمجھتے تھے ہمیں ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا ہم کو. اور اللہ کیسے ملتا ہے سنو. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. جب اللہ ملے گا تو آپ کو لندن معلوم ہوگا گھاس کوڑا سا ہے. جب اللہ ملے گا تو جنت سے زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ جنت مخلوق ہے بھائی. کیا اللہ کے مقابلے میں جنت آ جائے گی؟ ارے دنیا ہی میں آپ کو مزہ آئے گا جنت سے زیادہ انشاءاللہ. تو دوستو یہ عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اللہ کا نام لو. یہ دنیا کا گولا کا سمجھ لیا آپ نے، 24,000 میل کا گولا ہے اور 8,000 ایسے ہے. اب اس کے بعد دیکھو پانی بھی گول ہے، کیا شان ہے، اور بھی نیچے کوئی سپورٹنگ نہیں. پہلے زمانے میں ہماری دادی کہتی تھی کہ بیٹا دنیا جو ہے گولا یہ ایک بیل کے سینگ پر ہے، سال میں ایک دفعہ پھر اٹھا کر دوسری سینگ پر رکھتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. یہ ذرا فلسفہ دیکھیے. اور اب جو ہے جہاز جو ہے اوپر سے اڑ کے نیچے آ گیا، نہ کہیں بیل ہے نہ کہیں سینگ ہے. تو جس کی اتنی بڑی قدرت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 برس پہلے ہم کو اطلاع کر دی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اللہ کی نشانی ہے کہ زمین و آسمان میرے حکم سے قائم، کوئی سپورٹنگ نہیں. اس سپورٹنگ کی رپورٹنگ اب کی ہے سائنسدانوں نے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پہلے ہی بتا دیا. تو اتنی بڑا دنیا کا گولا جو قائم کی ہوئی ہے بغیر نیچے کسی، اور اسی دنیا پر ہم جب چھت ڈالتے ہیں تو پلر ڈالتے ہیں. جو دنیا بغیر پلر ہے اس دنیا پر بغیر پلر کے کوئی آپ مکان نہیں، کیونکہ وہ ہمارا ہاتھ ہے مخلوق کا. خالق کی طاقت اور ہے، مخلوق ہم لوگ چھت ڈالتے ہوئے کتنا اس میں کتنے پلر ہوں گے، کتنا وزن ہونا چاہیے. بس سوچو اس کو ذرا کہ کیا زمانہ ہے. بہت بڑی ذات ہے وہ. اتنا وزن دیکھو، ہم ایک رومال چھوڑ دیتے ہیں گر گیا، اور اتنی بڑی دنیا خلا میں ہے، نیچے کوئی سپورٹ نہیں. کتنا وزن پہاڑوں کا، پانی کا. بہت بڑا مالک ہے، ہم اس کی عظمتوں کو سمجھ نہیں سکتے. اس کے سامنے ہم ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کا کھربواں حصہ بھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یوں اللہ سے کہو یا من لا تضرہ الذنوب، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچا، ولا تنقصہ المغفرہ، اور معاف کرنے سے آپ کے کوئی خزانے میں کمی نہیں ہوگی. بس ہمیں وہ مغفرت دے دیجئے کہ جس سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں، اور ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے جس سے آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا. یہ مناجات مقبول ایک کتاب ہے جس میں سب یہ دعائیں موجود ہیں. ذرا اس کو ایک منزل روزانہ پڑھ کے دیکھو. اور دوسری دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو رسوا نہ فرما، کیونکہ میرا سب آپ جانتے ہیں جب ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں تو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. لا تخزنی فإنک بی عالم، آپ تو مجھے جانتے ہیں میرے گناہ کو، اس لیے آپ ہم کو ذلیل نہ فرمائیے. ولا تعذبنی، اور ہمیں عذاب نہ دیجیے. فإنک علی قادر، آپ کو پوری مجھ پر قدرت حاصل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہاں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. میرا ایک شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ. آپ ہیں تیسرا ہے مسجد نبوی میں جو بیٹھے تھے کیا فرمایا؟ ان سے تو یہی فرمایا مسجد نبوی والوں سے کہ نبی کا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا. تم لوگ خدا کے شکر ہے کہ جس اللہ نے میری امت میں ایسے بڑے لوگوں کو پیدا کر دیا، اولیاء اللہ، کہ جن کے پاس بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ والا ہو جانا، اللہ والا بن جانا. اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں. دیکھو ایک مٹی ہے ہماری، اس مٹی کے ساتھ قیامت کے دن میں پلس خدا ہوگا. یہ اللہ کو راضی کر کے آیا ہے، تو بتاؤ اللہ کی قیمتی ہے یا نہیں؟ تو آپ کی مٹی قیمتی ہو گئی. اور اگر ہم نے مٹی کو، اپنی جسم کی مٹی کو مٹی کی ٹیڈیوں پر اور مٹی کے ٹیڈوں پر اور مٹی کے مکان پر، مٹی کی بریانی، کباب، سموسے، پاپڑ پر ختم کر دیا، تو قیامت کے دن ہماری کیا قیمت لگی؟ مٹی پلس مٹی پلس مٹی، ٹوٹل اینڈ ہوٹل اینڈ موٹل. نیچے نتیجہ کیا نکلا؟ سب مٹی. اس لیے دوستو اللہ پر فدا ہونا سیکھو. یہ خود نہیں آتا جب تک کہ بزرگوں کی صحبت میں نہ رہے، تو اللہ پر مرنا بھی نہیں آتا.
تو ہو گیا نا. اور تیسرا وہی ہے اللہ کے عاشقوں کی صحبت اختیار کرو. بس یہ سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ کوئی عاشق مل جائے تو آپ کو سب سمجھیے راستہ. میرے شیخ نے فرمایا تھا، شیخ اول نے، کہ حکیم اختر، میں حکیم بن کر میں نے مولویانہ پڑھا تو حضرت فرماتے تھے حکیم اختر یوں تو اللہ کا راستہ مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے تو اللہ کا راستہ صرف آسان نہیں ہوتا، مزیدار ہو جاتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ والوں کی صحبت. قیامت کے جنت میں بھی سوچ لو اس کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ایمان والو جاؤ پہلے میرے خاص بندوں سے ملو، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں سے ملو، وادخلی جنتی، جنت کا درجہ بعد میں ہے، اللہ والوں کا درجہ جنت سے اول ہے. اس لیے کہ جنت میں اللہ والے مکین ہیں اور جنت مکان ہے، مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. لہذا دنیا میں بھی جس کو اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو گئی، کیا عرض کروں اب میں، یعنی جس سے ہمیں اللہ مل جائے اس سے بڑھ کر کون ہوگا بھائی. اگر عاشق کباب ہو تو کباب والے کی آواز سے مست ہو جاتے ہو نہیں؟ آواز لگائی کباب والا دوڑتے ہیں بھائی. اور اللہ والے کی خبر ملے وہاں نہ جائے تو معلوم ہے یہ اللہ میاں سے بھی اس کا معاملہ ایسے ہی ہے. حالانکہ خالق کائنات ہے وہ. زندگی کی قیمت وصول ہو جائے گی جس دن خدا. اگرچہ کچھ خواہشات برے چھوڑنے پڑیں گے، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ برے خواہشات، گندے اعمال، گناہ خراب چیز ہے یا اچھی چیز؟ خراب چیز کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ اور جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ لیجیے آپ نے فیصلے سے اب انکار نہ کرنا ہے، آپ ہی کا فیصلہ ہے. اور خراب کے معنی کیا ہے؟ خر مانے گدھا، آپ مانے پانی، گدھے کا پانی ہے. مولانا نے دیکھو یاد دلا. بہرحال زندگی مزیدار ہو جائے گی. ہر شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، ہر شخص لیلا کو نہیں پا سکتا، ہر شخص کی ہر تمنا پوری نہیں، مگر اللہ کو اگر پا گئے انشاءاللہ بلا الیکشن سلطنت کا مزہ آپ کو آئے گا اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے. تو جب جو اللہ آئے گا تو آپ کو سلاطین کے تخت و تاج کے نشے دل میں آئیں گے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ بادشاہ کے کیا بیچتے ہیں، ان کے تخت و تاج میں کیا رکھا ہوا ہے. آج تاج سر پر ہے، کل کو 2 جھاپڑ مارا اپوزیشن نے اور تخت چرپائی کے نیچے خواب ہے. مجھے مدینہ شریف میں ایک عالم نے بتایا کہ ایک شخص خواب دیکھ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہو گیا ہوں، مجھے گارڈ آف آنر مل رہا ہے. جب صبح اٹھا تو چرپائی کے نیچے پڑا ہوا تھا. دوستو بس یہی ہے دنیا. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. میرے گزارش کو اے خدا قبول فرما. سب سے پہلے اختر محتاج ہے آپ کی رحمت کا، مجھ کو بھی اللہ والا بنا دیجیے اپنے کرم سے، اور میرے حاضرین دوستوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے. ہم سب کے دلوں کی دنیا بدل دے. اے خدا اپنی محبت اپنے دوستوں کی زندگی نصیب فرما دے. غفلت اور سرکشی کی زندگی سے نجات نصیب فرما. یا اللہ ہم ایسا ایمان و یقین کی بھیک آپ سے مانگتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ہر سانس، ہماری اولاد کی بھی، ہمارے دوستوں کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس آپ کو ہم ناراض نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ